ہاں جی، کتاب و سنت میں تعویذ وغیرہ ڈالنے، تعویذ لٹکانے کے بارے میں کوئی کتاب و سنت کے اندر دلیل آئی ہو تو میرے علم کے اندر نہیں ہے، بلکہ تعویذ لٹکانے کی ممانعت کے بارے میں حدیث آئی ہے، اور بلکہ اس کو شرک بھی کہا گیا ہے، اور بہت سارے اہل علم کی رائے بھی یہ کہ تعویذ وغیرہ لٹکانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، دم کروانا جائز ہے، دعا وغیرہ کرنا جائز ہے۔ تو بطور علاج کے دم ہمارے پاس کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں، اور دعائیں بطور علاج کے کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں۔ تو جب ہمارے پاس شریعت نے ہمیں جائز متبادل وہ طریقہ دیا ہے، ایک انتظام کیا، تو پھر ہمیں خواہ مخواہ اس کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے جس پر شریعت نے بین لگائی ہے۔ تو اب تعویذ وغیرہ لٹکانا بطور علاج کے، بطور اپنی درستگی کے، اپنی جسم کی اصلاح کے لیے یا نیک خواہشات کے لیے، کتاب و سنت کے اندر اس کی تعویذ وغیرہ لٹکانے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، اہل علم کے اقوال ملتے ہیں، اس کی میں نفی نہیں کرتا، لیکن کتاب و سنت کے اندر کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، نص نہیں ہے، کوئی قرآن کی آیت یا کوئی حدیث مبارکہ جس کے اندر تعویذ لٹکانے کی، خواہ وہ قرآنی آیات پر ہی مشتمل کیوں نہ ہو، ایسی کوئی دلیل میرے علم کے اندر کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے پاس طب نبوی کے اندر دم وغیرہ کے ذریعے علاج بتائے گئے ہیں، تو لہٰذا دم ہمارے پاس موجود ہے، یعنی کہ تعویذ سے اللہ کے پیغمبر نے مطلقاً منع کر دی ہے۔ دم کی مخصوص اجازت دی ہے، وہ بھی مطلقاً اجازت نہیں دی، یعنی کہ ایسا دم ایسے کلمات کے ساتھ کیا جائے جس کے اندر شرک وغیرہ نہ ہو، جس کے اندر وہ غیر اللہ سے استمداد نہ کی گئی ہو، غیر اللہ سے مدد نہ مانگی گئی ہو، یا اس میں کوئی کفر یا شرک یا الفاظ نہ ہو، یا اس کے اندر سے بدعت جھلکتی ہوئی نظر نہ آتی ہو، یعنی کہ ایسے الفاظ سے ہٹ کر، یعنی کہ وہ الفاظ جو قرآن کے اندر موجود ہیں ان کے ساتھ دم کیا جائے، اور جو احادیث کے اندر مختلف مواقع پر دم کی دعائیں بتلائی گئی ہیں ان کے ساتھ وہ دم کیا جائے، تو یہ جائز ہے، اور یہ ہمارے پاس اسلام نے ایک جائز طریقہ علاج ہمیں دیا ہے، دعاؤں کے ذریعے علاج کیا جائے اور دم کے ذریعے علاج کیا جائے۔ اور ایسے ہی جو آپ نے میڈیسن کا ذکر کیا ہے کہ اگر نرینہ اولاد ہے یا وہ، یہ کیا سرائی ہوتی ہے، یہ 100% نہیں ہوتا، تو بطور علاج کے بندہ یہ دوائی وغیرہ تو استعمال کر سکتا ہے، لیکن ایمان اور یقین اللہ پر ہی ہونا چاہیے، تو علاج کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا نرینہ اولاد کے رب حب لی من الصالحین، من الصالحین یہ مذکر کا صیغہ ہے، تو جب ہم رب تعالیٰ سے، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی نا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ دعا مانگی تھی، اللہ نے نرینہ اولاد دی، پھر ایک نہیں 2 بیٹے دیے تھے، تو انہوں نے بھی یہی دعا مانگتے رہے 80 سال کی عمر تک، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ان کو 2 نورینہ اولاد دی تھی، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، پھر ان کی نسل سے آگے رب تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ بھی شروع فرمایا۔ تو قرآن کی اس آیت کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے نرینہ اولاد کی دعا مانگ سکتے ہیں، یعنی کہ جب ہم من الصالحین کا لفظ بولیں گے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نیک مردوں میں سے مجھے ایک نرینہ اولاد عطا فرما دے۔ تو قرآن کی دعاؤں کے اندر زیادہ تاثیر ہے، لہذا ان کا اہتمام کیا جائے تو رب تعالیٰ نرینہ اولاد دینے پر بھی قادر ہے۔ اور ایک بات یہاں یاد رکھیں، اللہ سے جب اولاد مانگنی ہے نا، نیک مانگنی، اللہ نیک اولاد عطا فرما، خواہ مذکر ہے یا مؤنث،
مذکروں کے چکر میں نہ پڑے، نہ مونسوں سے جان چھڑائے۔ نیک اولاد ہے وہ بیٹی کی صورت میں ہے یا بیٹے کی صورت میں ہے، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ آپ کی نیک نامی کا باعث ہے، وہ آپ کی دنیا کے اندر آپ کا نام روشن کرے گی، آپ کی عزت کا، آپ کی نیک نامی کا ذریعہ سبب بنے گی۔ تو ہم نورینہ اولاد کے چکر میں کہ منڈا دے دے رب، اللہ تعالیٰ منڈا دے دے، ڈاکٹروں سے دوائیاں لیتے تو رب تعالیٰ جب دیتا ہے نا، پھر کیونکہ نیک نہیں مانگا ہوتا ہے، تو پھر جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے نا، تو جب گھر والوں کو پڑھنے ڈالتا ہے تو اس وقت پھر کرتے ہیں کہ اللہ کرے اے بڈھا نائی ہوتا تو اللہ سانو کڑی دے دیتا، بجائے اس کے بعد میں پچھتانے کے شروع سے دعا مانگے اللہ نیک اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو قرآن کی یہ دعائیں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ وہ بہترین بندوبست کر دے گا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔